اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن کریم اپنی عظمت کی وجہ سے ایسی شان رکھتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے اور وہ پہاڑ شعور اور سمجھ رکھتی تو آپ اس پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ اگلی کلاس کی طرف آج بڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ نہیں ہے، زال ہے جو زبان کی نوک سے ہی ادا ہوگی، اور اخذنا یہاں پر بھی خا زال زبر خذ نون زبر نہ، اخذنا کی زال جو ہے وہ بھی زبان کی نوک سے ادا ہوگا۔ میسا یہ سا جو ہے یہ بھی زبان کی نوک سے ادا ہوگی، لیکن قاف جو ہے وہ موٹا ہے، یہ حلق سے ادا ہوگی۔ تو اس کو ہم اس طرح جوڑ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ۔ اب بنی پہ چھوٹا مدہ ہے، اور اسرائیل را پہ زبر بھی ہے، اور الف مدہ جو ہے وہ موٹا ہے۔ تو بنی کا جو نون یہ نی ہے اس کو ہم تھوڑا سا نیچے کی طرف لے کے جائیں گے، اور اس را کو ہم لمبا کریں گے 3 سے 5 الف کے برابر تک۔ بنی اسرائیل۔ اب یہاں پر حمزہ زیر ای ہے، حمزہ یا زیر ای، ٹھیک ہے، یہ حمزہ کی آواز نکلے گی اس کی، یہ نہ عین ہے اور نہ ہی ہا ہے، اس کی آواز جو نکلے گی وہ حمزہ کی ہی نکلے گی۔ لا تعبدون یہاں پر عین جو ہے وہ حلق سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے، اور الا اللہ چونکہ یہاں پر قاف فا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقف لازم ہو جاتا ہے، تو الا اللہ چونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم الا اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ لا تعبدون الا اللہ۔ اب با لام زیر بل وبل والدین دال یا زبردئی، والدین نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، وبالوالدین۔ اب یہاں پر آپ احسانن نون 2 زبر نن ہے، لیکن اس کے بعد جو لفظ ہے وہ واو ہے، تو واو پہ تشدید آ جاتی ہے، یہ اب غور کریں اس کو، تو واو پہ جب تشدید آ گئی تو اس واو کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، تو جب ہم ملا کے اس کو پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا لفظ احسانا وذی القربى۔ یہاں پر آپ نے زال کو زبان کی نوک سے ادا کرنا ہے اور قاف کو حلق سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ والیتامی والمساکین۔ اب قاف جو ہے وہ قولو کا قاف وہ یہاں پر ادا ہوگا قاف حلق سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر للناسی، یہ لام زیر لل ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ لام کے نیچے زیر ہے لیکن دوسرے لام پہ کوئی ساکن نہیں ہے، تو نون لام جو ہے لام کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون پہ تشدید آ گئی تو یہ بن جائے گا للناسی۔ کیا بن جائے گا؟ للناسی۔ ہم اس کو پڑھیں گے وقولوا للناس۔ اب یہ دیکھیں حسنن ہے، حسنن پہ 2 زبر آ گئی، حسنن یہ ہم اس لیے نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ واقیم الصلاۃ کا جو واو ہے اس پہ تشدید آ گئی، تو تشدید کی وجہ سے ہم واو کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ جب میم کے بعد جو ہے واو ہے، پھر الف ہے اور پھر اس کے بعد لام ہے، یہ سب لفظ جو ہے یہ خاموش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں گے میم کو سواد کے ساتھ، تو جب ہم اس کو سواد کے ساتھ تو یہ ایک لفظ پڑھا جائے گا، ہا جو ہے وہ حلق سے نکلے گا، ٹھیک ہے۔ حسنا وأقيموا الصلاة
اب اگلا لفظ جو ہے دیکھیے وآتوا الزکات ہے، یہاں پر تا جو ہے میں پہلے بتا چکا ہوں وقف لازم ہو جاتا ہے، جب وقف لازم ہو جاتا ہے تو گول تا جو ہے وہ ہاں میں تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح واقیم و میم پیش مو تھا تو یہاں پر تا پیش تو ہے اور اس کے بعد وہ پہ بھی ساکن نہیں ہے، الف پہ بھی ساکن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو دوسرے الف پہ بھی کچھ نہیں ہے، پھر لام آ جاتی ہے تو لام پہ بھی کچھ نہیں ہے، لام کے بعد زا ہے، زا پہ کیا ہے تشدید آ گئی، ٹھیک ہے، تو تا کو زا کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب ثم جو ہے سین سا میم پیش سم ہے، سین نہیں ہے، ٹھیک ہے، سا میم پیش سم میم زبر ما، تو یہاں پر ثم یہاں پر اخوا بھی ہوگا اور اس کو ہم تھوڑا سا جھٹکا دیں گے، ثم تولیتم، اب لام یا زبر لئی ہے، تولیتم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب قلیلاً آپ دیکھ لیجیے گا کہ لام دو زبر لن ہے لیکن میم تشدید آ گئی، ٹھیک ہے، اور پھر نون پہ ساکن آ گئی، تو اس کو ہم ملا کے پڑھیں گے، الا قلیلا منکم۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجیے گا کہ وہ الف نون زبر ان، ٹھیک ہے، نون پہ ساکن آ گئی، پھر تا میم پیش تم، لیکن میم معرضون کی میم پہ تشدید آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ایک کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر انتم پہ غنہ ہوگا اور میم پہ جو ہے وہ اخفا ہوگا، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا پہلے بھی ابھی گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی زال کو زبان کی نوک سے ادا کریں گے، ہلکا لفظ ہے زال، اخذنا کا زال بھی جو ہے وہ، لیکن یہاں پر اب دیکھ لیجیے میثاقکم، سا جو ہے سا وہ بھی ہلکا پڑھا جائے گا، لیکن قاف دونوں قاف ہے، قاف موٹا بھی ہے اور ہلکا کاف بھی ہے، تو قاکم، ٹھیک ہے، اس کو بہت دھیان سے آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے، کیونکہ پہلا جو قاف ہے وہ حلق سے ادا ہوگا اور دوسرا قاف ہے وہ بالکل ہلکے حروف میں سے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ، اب دماءکم یہاں پر میم پہ آپ دیکھیں تو میم پہ زبر بھی ہے اور پھر الف مد آ ہے، لیکن یہاں پر حمزہ زبر آ ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی یہ کر دیتے ہیں کہ حمزہ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، حمزہ کو عین کی زبان میں نہیں پڑھنا ہے اور نہیں ہا پڑھنا ہے، بلکہ حمزہ جو ہوگا وہ حمزہ، ٹھیک ہے۔ اب غور کیجیے گا کہ میں کس طرح پڑھ رہا ہوں، دماءکم وَلَا تُخْرِجُونَ، اب الف نون زبر انفسکم، سین زبر سا ہے، کاف میم پیش کم، لیکن میم نون زیر من، میم پہ تشدید آ گئی، تو کاف میم پیش کم اور میم نون زیر من اس کو ایک کر کے ہم ملا کے پڑھیں گے، تو کاف میم پیش کم یہاں پر اخفا ہوگا، میم نون زیر من یہاں پر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ انفسکم من دیارکم ثم اقررتم، دیکھیے قاف موٹا ہے اس لیے میں نے اس کو حلق سے نکال کے زور دے دیے، ٹھیک ہے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، ثُمَّ أَنْتُمْ، اب یہاں پر ہا پہ دیکھ لیجئے گا کہ ہا اولا، ہا او، یہاں پر حمزہ پیش او ہے، پھر لام زبر لا ہے اور پھر الف مدہ ہے، پھر حمزہ زیر ای ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر غلطی کیا کرتے ہیں، ہا ہولا ہی اس طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں ہر لفظ جو ہے، میں جو آپ لوگوں کو یہاں پر قاعدہ بھی پڑھا رہا ہوں، اس کلاس میں آپ کو قاعدے کی رولز بھی پڑھا رہا ہوں، ساتھ ساتھ گرامر بھی سکھا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا تلفظ،
اپنے تجوید کو اور اپنی قرت کو صحیح کر سکے۔ اگر آپ لوگ اس چیزوں کو، میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ پہلے سپارے میں آپ لوگوں نے دھیان دے دیا تو پھر پورا قرآن جو ہے آپ ایزی پڑھ سکو گے انشاءاللہ۔ اب ہا اولا ہے، ٹھیک ہے، ہا، یہ ہا جو ہے اس کو ہم 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور لام الف لا جو ہے اس کو ہم 3 سے 5 الف کے برابر تھوڑا سا لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن حمزہ ہا جو چشمی ہا ہے وہ سینے سے نکل رہا ہے، اور حمزہ جو ہے وہ حمزہ کی آواز نکلے گی، ٹھیک ہے۔ ہا اولائی تقتلون انفسکم وَتُخْرِجُونَ، اب دیکھیں فریقن، قن ہے، فریقن ویسے تو اگر اس کو ہم الگ سے پڑھیں گے تو یہ فریقن ہے اور قاف موٹا ہے، لیکن میم مشدد آ گئے، ٹھیک ہے، تو قاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے، پھر نون پہ جو ہے وہ ساکن آ گئی، تو یہاں پر میم مشدد کے بعد نون ساکن کی وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا، اور پھر کاف میم پیش کم، پھر میم نون زیر من، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی مشدد آ گئی لیکن نون پہ ساکن آ گئی، یہاں پر اس میں اخفا بھی ہے اور غنہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر من دیارہم، اس کو ہم، یہ ایک لفظ ہو جائے گا، فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، وقف لازم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وَإِن ہے، پھر آپ یَأْتُوکُم، تو یہاں پر یا پہ کیا ہے، تجدید آ گئی، ٹھیک، اور نون پہ ساکن، تو جب نون پہ ساکن آ گیا تو نون یہاں پر ہم نہیں پڑھیں گے، وَإِن یَأْتُوکُم نہیں پڑھیں گے، بلکہ حمزہ زیر ای کو ہم یا کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اب علیکم ہے تو علیکم ہی پڑھا جائے گا، علیکم نہیں، ٹھیک ہے، اور عین کو حلق سے ہم نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اخراجہم، افتؤمنون، افتؤمنون بھی نہیں ہے، افتؤمنون بھی نہیں ہے، نہ حمزہ ہے نہ قاف ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر غلطیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو تا حمزہ پیش تو، افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، اب یہاں پر وقف اگر کرنا چاہتے ہیں تو وقف کر بھی سکتے ہیں، اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کو بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ، اب میم نون زبر من ہے، لیکن یہاں پر من کے بعد جو ہے یفعل، یا پہ تشدید آ گئی تو نون یہاں پر خاموش ہو جائے گی، ٹھیک ہے، میم کو یا کے ساتھ ہم جوڑ کے پڑھیں گے، مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب یومل، دیکھیں میم لام زبر مل، ٹھیک، چونکہ لام پہ ساکن ہے، میم کو لام کے ساتھ جوڑیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وقف لازم ہو گیا، ٹھیک ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اب اولائکا ہے لیکن لام پہ تشدید آ گئی، اس لیے کاف کو لام کے ساتھ ہم جوڑیں گے، پھر نون کے بعد شین پہ ساکن ہے تو نون شین زبر نش ہو جائے گا، اس کو بھی ہم جوڑیں گے، پھر وہ پہ پیش ہے تو لام پہ ساکن ہے تو وہ پیش کے بعد جو 2 الف ہے وہ ختم ہو جائیں گے، تو وہ کو لام کے ساتھ ہم جوڑیں گے،
پھر تا پہ تا زبر تا ہے لیکن اس کے بعد الف اور لام پہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر دال پہ تشدید ہے تو تا کو دال کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہی لفظ بن جائے گا. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرۃ. اب یہاں پر یخفف, ٹھیک ہے, یا پیشو ہے, خا اور فا جو ہے اس کو چونکہ فا پہ تشدید آ گئی اس لیے خا کو فا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. فلا یخفف. اب عنہم, دیکھیں ہا پیش ہو, میم لام پیش بل, لام پہ ساکن ہے اس لیے اس کو ہم جوڑ کے پڑھیں گے. عنہم العذاب ولا